اس وقت پوری دنیا جو ہے اقوام عالم اس کی نظریں پاکستان کے الیکشن پہ ہیں اور آپ کے ووٹ پہ ہیں جو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ آج سے پہلے جو کچھ دھاندلی ہوئی، جو کچھ دھونس دھاندلی ہوئی، جو دھمکیاں ہوئیں، جو غیر قانونی غیر آئینی فسطائیت بھرے اقدامات کیے گئے، وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور وہ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں، ریکارڈ پہ بھی لائے جا چکے ہیں، اور اقوام عالم اس وقت پاکستان کی ہائیبرڈ اتھارٹیز کو وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ آپ ایسا مت کریں۔ آئین اور قانون اور جمہوریت اور عدلیہ اور میڈیا اور اطلاعات کی فراہمی تک یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ انٹرنیشنل لا کے پابند ہیں، آپ اقوام متحدہ کے کنونشن کے پابند ہیں، آپ سگنیٹری ہیں، آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ یہ فرد جرم، یہ چارج شیٹ عائد کی گئی ہے، یہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، لہٰذا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ جو دھمکی دیتا ہے، جو سب کچھ چیزیں ریکارڈ پہ آئیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کیا آج جاری کیا گیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں جمعرات کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ہم سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے خلاف تشدد کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایک جامع اور بامعنی جمہوری عمل کے ذریعے بنیادی آزادیوں کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوران جو پروسیس ہوا انتخابی عمل اب تک جو ہو چکا ہے، اس میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں مسلح گروہوں نے سیاسی جماعتوں کے ارکان کے خلاف حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان کی جمہوری کامیابیاں بہت سے سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں کے باوجود مشکل سے حاصل کی گئی ہیں، اور انتخابی انسانی حقوق اور جمہوریت کے تئیں ملک کے عزم کی توثیق کرنے اور خواتین اور اقلیتوں سمیت اپنے تمام لوگوں کی شرکت کے حق کو یقینی بنانے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کے رہنماؤں اور ان کے حامیوں کو ہراساں کرنے، گرفتاریوں اور طویل نظر بندیوں کے انداز سے پریشان ہیں، اور جو انتخابی دور میں جاری ہیں۔ اور انہوں نے کہا اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متعدد قانونی مقدمات دائر کیے گئے، جن میں انہیں بطور امیدوار نااہل قرار دے کر طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں قابل عمل اور منصفانہ ٹرائل کے حقوق اور پاکستان کی وسیع تر بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے مطابق ان نتائج کا بغور جائزہ لیں گے۔ تمام جماعتوں کو منصفانہ مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور تمام کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان میں خواتین اور اقلیتی برادریوں بالخصوص احمدیوں کو درپیش رکاوٹوں کو یاد دہانی ہے۔ قومی اسمبلی کی 22% نشستیں خواتین کے لیے مختص ہونے کے باوجود کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنی پارٹی کی فہرستوں میں 5% خواتین امیدوار رکھنے کے قانونی کوٹے کو پورا نہیں کیا۔ یورپ فاؤنڈیشن بھی آپ کو کہہ چکی ہے، اور الگ الگ ووٹر لسٹیں، اور جیسا کہ احمدیوں کا معاملہ ہے، پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دینے کے باوجود انہیں ہراساں کرنے اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی سفر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹ کو یقینی بنائیں اور جمہوری عمل اور ایسے ماحول کے لیے دوبارہ عہد کریں جو معاشی سماجی کی مکمل جو تعریف ہے اس کو فروغ دیں اور تحفظ فراہم کریں۔ ثقافتی، شہری اور سیاسی حقوق جو واضح طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یقینی بنائیں۔ یہ ہے جناب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی طرف سے چارج شیٹ، فرد جرم، ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ مت کریں جو کچھ ہو رہا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ انتخابی نتائج ایک رزلٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک رزلٹ جو ہے وہ آنا ہے ابھی تک، کیونکہ آنے سے پہلے ہی رزلٹ تیار ہو گئے۔